بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ مدینے کے سلطان رحمت العالمین کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ دروازے کے دونوں پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اور ہر وہ دن جس میں روزہ رکھے گا اس ہر روزے کے بدلے میں اسے 1,000 سونے کے دروازوں والا محل جنت میں عطا ہوگا، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا اس ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اگر اس کے نیچے ایک گھڑ سوار 100 برس تک بھی چلے تو پھر بھی اس ایک درخت کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکے۔ سبحان اللہ! کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب رحمت العالمین کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر اس قدر بڑھ جاتا ہے۔ حدیث بالا کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، نیز جنت کا عظیم الشان محل مزید برآں۔ اس حدیث مبارک میں روزہ دار کے لیے ایک بشارت عظمہ بھی موجود ہے۔ صبح تا شام 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر مقرر فرما۔ بس رمضان کے روزہ داروں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کو ان حوروں میں سے حور نہ ملے۔ ان حوروں کے واسطے سرخ یاقوت سے بنا ہوا ایک تخت ہے، ہر تخت پر 70 فرش ہیں اور 70 نعمت کے خوان مختلف قسم کے کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب نعمتیں روزہ داروں کے لیے ہوں گی اور یہ ان نیکیوں کے علاوہ ہوں گی جو روزہ دار نے رمضان شریف میں کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل وہ کون سے 2 نور ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ سیدنا موسیٰ نے عرض کی، وہ 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا۔ حدیث پاک میں 2 نور اور 2 اندھیروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کا وجود ناگزیر ہے۔ اللہ کے اس عظیم احسان پر قربان کہ اس نے ہمیں قرآن اور رمضان کے نور عطا کر دیے تاکہ قبر اور قیامت کے ہولناک اندھیروں میں نور ہی نور ہو جائے۔ یہی رمضان اور قرآن روز محشر مسلمانوں کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا
اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور روزانہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ کاش ہمیں بھی مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان گزارنے کی عظیم سعادت نصیب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔